नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और टॉक शो। दोस्तों, जैसे जैसे भारत अपनी मजबूत डिप्लोमेसी के दम पर दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है, भारत के अमेरिका और रशिया ही नहीं बल्कि इस्लामिक कंट्री के साथ भी रिश्तों में मजबूती आती जा रही है, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। पाकिस्तान काफ़ी परेशान है। एक तरफ भारत का दुनिया में दबदबा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अमेरिका और इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिश्तों में नरमी आती जा रही है, रिश्तों में बिगाड़ आता जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ें, हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। दोस्तों, हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। के ख्याल में 2021 में कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने रहेंगे? देखिए, 2021 जो है बड़ा अहम साल होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को कुछ फैसले करने होंगे। सर फहरिस्त तो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को कितनी हद तक इस्तेमाल कर सकेगा। ये इस पस मंज़र में है कि इस वक्त अमेरिका के जितने भी माहिदे हुए हैं हिंदुस्तान के साथ, वो अपने हतमी जो है अंजाम तक न सिर्फ पहुँच चुके हैं, लेकिन 2021 से उनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है इलाकाई तौर के ऊपर अमेरिका हिंदुस्तान को अपने पार्टी और अपने जो है एक तरह से आप हामी के तौर के ऊपर देखेंगे। इसी तरह जो दूसरा फैसला इसके साथ मुंसलिक है, अगर हिंदुस्तान जो है अमेरिका का एक तरह से आप कह सकते हैं हामी और नासिर, या एक तरह से उनका हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगा इस खत्ते में, तो ज़ाहिर है जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसके अंदर भी आपको हिंदुस्तान की न सिर्फ पेशकदमी नज़र आएगी, लेकिन उसके ऊपर भी उसका जो है आपको जो उनके असरात हैं वो नज़र आएंगे। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी फैसला करना होगा कि चीन के साथ आप कितनी हद तक आगे चलेंगे, और जो सी पैक का जो दूसरा फेज़ है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनतकारी और उसके साथ मुंसलिक मुख्तलिफ चीज़ें, उनको आप आगे लेके कैसे बढ़ते हैं। ये तो हिंदुस्तान, अमेरिका और चीन के नुक़्ते नज़र से है। इसके अलावा जो बाकी इलाकाई ताकतें हैं जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया और रूस, ये तमाम ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में भी आपको कुछ फ़ैसले करने होंगे। इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो कुछ फ़ैसले हैं उसमें आपको ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की आइंदा जो खारजा पॉलिसी है वो आप सिक्योरिटी के ऊपर रखेंगे, या आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उसके जो अहदाफ हैं वो इक़्तिसादी तौर के ऊपर रखेंगे। और अगर आप इक़्तिसादी तौर के ऊपर रखेंगे तो अंदरूनी तौर के ऊपर आप कितनी हद तक आगे बढ़ेंगे। फिर इससे बढ़कर सबसे बड़ा मसला आपके लिए ये भी होगा कि जो फैटफ के अंदर जो आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है गैर मशरूत तरीके से आपने बहुत सारी जो है उनकी बातें मानी हैं, तो उसके अंदर आपके ऊपर दहशतगर्दी के लिहाज से आपके ऊपर किस किस्म की जो है असरात मरतब होंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको न सिर्फ देखने भी होंगी, पर ये भी देखना होगा कि इन तमाम खेल के अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, सिंगापुर है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, जो एक तरफ हैं, इनके जो गठजोड़ है वो आपके इक़्तिसादी और आपकी खारजा पॉलिसी पे कितनी हद तक मनफी और कितनी हद तक मस्बत किरदार अदा करेगी। अभी तक तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। क्या आपने इन ताल्लुकात को आप इस्तवार कर सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा फैसला है और ये आपको देखना होगा कि कितनी हद तक और किस बुनियाद के ऊपर आप आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। ये आपने बहुत आम सवाल उठाया, और औरिया साहब, हमारे साहबा ने कहा कि आप देखना यह है कि आप अपनी पॉलिसी को सिक्योरिटी बेसिस पर उस्तवार करते हैं या इक़्तिसादी तौर पर। तो अब क्या ये दोनों बैक वक्त नहीं हो सकती? क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए, अपने दिफा को बेहतर बनाने के लिए इस बुनियादों पर कर रहा होगा, और कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात शायद इक़्तिसादी तौर पर उस्तवार करना चाह रहा हो, जैसे तुर्की के साथ या ईरान के साथ कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी को? देखिए, किसी तौर पर भी इक़्तिसादियात और सिक्योरिटी को नेशन स्टेट्स में किसी तौर पर विलादा किया ही नहीं जा सकता। बड़ी ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने 15-20 सवालात जो हैं वो रखती हैं हम सब के सामने, और ख़ुद भी ज़ाहिर बात है माशाल्लाह उसका जवाब देने के अहल रखती हैं। बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके पास सवाल का जवाब भी मौजूद होगा कि पिछले साल नवंबर में जो इंडो पैसिफिक जो उनका स्ट्रेटजी आई है, और उसके बाद उन्होंने जो उन 15 मुल्कों को अपना एलाइट सवर किया है, और फिर जापान
اور آسٹریلیا اور انڈیا کا ایک خاص معاہدہ بنا کے بلاک بنا کے اور اس چائنا کی کنٹینمنٹ کے اوپر صورتحال کی ہے. تو یہ بیسیکلی ہے تو سیکورٹی پیکٹ, لیکن اس کی انڈر کرنٹ سارا کچھ اقتصادیات ہے. اور اقتصادیات کیا ہے کہ انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اور چائنا کو کیوں کنٹین کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنا اس وقت ایک ایمرجنگ اکنامک پاور کے طور پر اٹھتا چلا جا رہا ہے. ناٹ ایمرجنگ بلکہ ایک قسم کا اسٹیبلشڈ اکنامک پاور بنتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا کی جو لاسٹ بہت بڑی جو میٹنگ ہے جس میں 100 کے قریب ممالک شامل ہوئے تھے, اور یہ پہلی دنیا کی میٹنگ تھی جس میں اندر امریکہ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا, جس میں تمام یورپ کے ممالک باقی چیزیں جو چائنا کی خاص طور پہ اس سے روڈ اس سے اپنا ٹرین کے جو تعداد ان کے اچیومنٹس ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, ٹرین ٹریک سے باقی چیزوں سے, اور سی پیک کا حصہ بننا چاہتا ہے سارے ون بیلٹ ون روڈ کا. اس سارے سینیریو کے اندر ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان 2021 میں فیصلے کی پوزیشن میں آئے گا کہ اس نے کس طرف جانا ہے, اور صرف پاکستان نہیں اس پورے ریجن کے اندر لوگوں کو فیصلے کرنے پڑ جائیں گے کہ انہوں نے کس بلاک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ کے ساتھ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سعودی عرب اور UAE کا یہی ہے کہ آپ کے لوگ وہاں پر امپلائی ہیں جی, اور وہ وہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آ رہتا ہے. بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کو ہم ویسے گھیر لیتے ہیں کہ جن کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم اس فارن پالیسی کے ارینا میں گھیر, مطلب ملائیشیا کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے, کوئی اقتصادی لیول کا تعلق, کوئی اور چیز, سوائے مسلم امہ کے ایک ملک کی حیثیت سے, وہ بھی اس کی اپنی اپنے مسائل ہیں. ترکی کا جہاں تک تعلق ہے آپ کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس کے اندر جو فیصلہ سازی کے اندر آپ کے اوپر اثر انداز ہے, آپ کی بائیلیٹرل اس لیول کی وہ چیزیں نہیں ہیں نا وہاں پر آپ کے لوگ. آپ کو فیصلہ بیسیکلی کرنا پڑے گا کہ آپ چائنا کے ساتھ رہتے ہیں, اور وہ آپ کو رہنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. انڈیا کا بلاک وہاں پر شفٹ ہو چکا ہوا ہے. افغانستان کی انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوگی اگر افغانستان میں ایک ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے اور آپ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر آپ کو پھر یہ نہیں ہونا پڑے گا کہ آپ سیٹو سینٹو کے رکن بھی ہیں اور ویتنام میں جا کے ووٹ بھی دیتے ہیں اس کے خلاف. پھر آپ کو اس وقت, کیونکہ یہ بہت نازک قسم کی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے آئندہ آنے والے سالوں کے اندر, اور آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کیونکہ بعض دفعہ ہم برادر اسلامی ملک ایران کی بات کرتے ہیں تو میں وہاں رہا ہوں کچھ عرصہ, وہ اس کے ساتھ بھی آپ کی کیا اکنامک ٹائز سوائے کے پڑوسی کے, اس کے علاوہ تو اور کوئی صورتحال نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ کو پہلے وزن پڑنا پڑے گا کہ معاشی طور پہ کون ہمارے لیے بہتر ہے, ایک اپنا اس کے ساتھ ساتھ اپنا سیکورٹی کے حساب سے کون ہمارے لیے بہتر ہے, اور باقی وزن کرنے کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا. ایک چیز آصف درانی صاحب وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پاکستان کی سعودی عرب اور UAE کے ساتھ تعلقات میں کچھ سد مہری سی دیکھی جا رہی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی قربتیں کچھ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. آپ کیا یہ جو بڑھتی ہوئی قربتوں کے مقابلے میں پاکستان, ایران اور ترکی کے ساتھ کے تعلقات کو بہتر ہوتا ہوا, یا اس کو اگر چلیں بلاک نہ کہیں, اتحاد کہہ لیں, یا ذہنی آہنگی رکھنے والے ممالک کہہ لیں, تو کیا آپ ان تینوں جو میں نے پہلے ذکر کیے کا مقابلہ ان تینوں ممالک کے ساتھ ایک بلاک کے طور پر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ٹرین کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور ترکی اور جو تہران کی ٹرین ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے. جی درانی صاحب. بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں, یہ جو پاکستان ایران ترکی ٹرین ہے یہ ایکو کے پروجیکٹ کا حصہ ہے, تو اس لیے اس کو آپ کوئی اور نظر نہ دیں, کوئی اور معنی بھی نہ پہنائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی اور جو UAE کے جو جس طرح سے اب وہ سامنے آئے ہیں, اس میں خاص کر UAE نے جو ابراہم ایکارڈ کیا ہے, تو اس میں ظاہر ہے ان کی اپنی کیلکولیشنز ہیں, سیکیورٹی کیلکولیشن زیادہ ہیں. ان کا ایران کے ساتھ جو رائیولری ہے اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ جو اتحاد کیا ہے, اور ظاہر ہے وہ ٹرائبل سوسائٹی ہیں, تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں, تاریخی طور پہ بھی ایسا ثابت ہوتا ہے. اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو اتحاد, یہ نئے الائنس کی بات کر رہے ہیں جیسے ایران پاکستان ٹرکی, میرے خیال میں فی الحال پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلم ممالک کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس میں کوئی سائیڈ لینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پازیٹیو نیوٹرلٹی کا جو ہے رول ادا کریں. جیسے سعودیہ اور ایران کے کانٹیکس میں جب یمن یا اس سے پہلے جب سعودیہ کی ایمبیسی جو ہے تہران میں جلائی گئی ارلی 2016 میں, تو اس میں یہ ایک بہت ٹینشن ہو گیا تھا. تو سعودیہ نے اپنے تعلقات اس سے منقطع کر لیے ایران کے ساتھ. تو پاکستان اگر سائیڈ لیتا تو اس سے یہ ہو جاتا کہ پھر پاکستان کی جو ایک ایز اے میڈیٹری رول ہے
وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے اس پہ ایمفیسائز کروں گا کہ اگر آپ جو ہے جس خطے میں اب ایران آپ کا ڈائریکٹ نیبر ہے اور جو ہے سعودیہ کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ تعلقات وہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، اس وقت بھی آپ کے کوئی ڈویژن سے زیادہ فوجیں وہ سعودیہ کے اندر ہیں۔ پازیٹیو نیوٹرلٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سعودیہ کے یا یو اے کے اگر ان کی سیکورٹی کو تھریٹ ہوتا ہے تو ہماری طرف سے ان کو ایشورنسز ہیں۔ ایران کو ہماری ایشورنسز یہ ہیں کہ آر ٹیریٹری ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ دیم، تو یہ ایک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے سائڈ لینے لگیں گے تو اس صورت میں پھر ہم اپنے آلریڈی تیسرا فرنٹ کھول لیں گے۔ آلریڈی آر ہینڈز آر فل، ایک طرف افغانستان ہے وہاں انسٹیبل ہے اور وہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کے لیے ایک جو ہے وہ ایک نازک صورتحال ہے۔ انڈیا کے ساتھ آپ کا آلریڈی جو ہے ایک فرنٹ ہے، تو دو فرنٹ سچویشن آلریڈی ہے۔ اب اگر آپ کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں اس کے اندر تو آپ تیسرا فرنٹ تو یو کی ناٹ افورڈ تھرڈ۔ تو کیا سر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے شاہد عارف صاحب کہ کیا اگر ہم ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا خود بخود مطلب یہ ہوگا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں؟